نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا، عفت اور پاک دامنی کتنی تھی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیادار تھے کہ ایک باکرہ لڑکی، پردہ نشین لڑکی جتنی حیادار ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی گنا زیادہ حیادار تھے۔ عورتوں میں باکرہ لڑکی زیادہ حیادار ہوتی ہے، پھر باکرہ لڑکیوں میں بھی پردہ نشین زیادہ حیادار ہوتی ہے۔ تو ابو سعید خدری نے لفظ اشد استعمال کیا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، معنی بہت زیادہ، یعنی باکرہ لڑکیوں میں اور پردہ نشین لڑکیوں میں جس قدر حیا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ حیا تھی۔ حیا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا وصف ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ اسے حیا اور پاک دامنی کا وصف عطا فرماتے، اور جب انسان اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا وہ انصاری شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اور نصیحت کرتے ہوئے اس نے کہا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ انصاری شخص اپنے بھائی کو وصیت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو اور اس کو بتلا دو کہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا حصہ حیا ہے، یعنی گویا جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے گویا اس میں ایمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ، نبوت کے کلام میں سے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، یعنی جب تک حیا ہوگی تو یہ تمہیں ہر گناہ سے روکے گی، اور اگر تمہاری زندگی میں حیا نہیں ہے پھر تمہاری مرضی ہے، جو تم نے کرنا ہے سو کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے حیائی اور فحش کلامی یہ سخت دلی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا بہت بڑا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو حیا کا وصف عطا فرما دے۔ حیا اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں، جب کسی قوم سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پیچھے پیچھے اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دو ساتھی ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں۔ رفع احدہما رفع الآخر، جس سے ایک لے لیا جائے تو اس سے دوسرا بھی لے لیا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے فَإِذَا صُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ، جس سے ایک سلب کر دیا جائے تو اس سے دوسرا بھی سلب کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں، جس سے حیا چلی جائے تو اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا بہت بڑا وصف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، تنوین برائے تعظیم ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کے اندر ایک اخلاق کا حصہ ہوتا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا،
اور اسلام میں جو اخلاق کا حصہ ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ حضور کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ حیا اور پاک دامنی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا کا وصف بہت زیادہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور تھا، تو بیت اللہ کی کچھ دیواریں سیلاب میں ٹوٹ گئی تھیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت چل رہا تھا، تو جاہلیت کے دور میں چونکہ لوگ برہنہ ہو کر بھی گھومتے تھے، برہنہ ہو کر لوگ طواف بھی کیا کرتے تھے، تو جب یہ تعمیرات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تعمیرات میں شریک تھے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا، بھتیجے اپنی ازار اتار دو اور اپنے کندھے پہ رکھ دو، اس لیے کہ آپ پتھر اٹھاتے ہو، بھاری پتھر ہے، تو کہیں آپ کے کندھے پر نشان نہ لگ جائے، کہیں خراش نہ آ جائے، تو آپ اپنی ازار اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتار رہے تھے، لیکن چچا نے اصرار کیا۔ جیسے ہی آپ نے ازار صرف اتاری ہے، ایک دم آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف لگ گئیں، اور آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ازاری ازاری ازاری، میری ازار مجھے دو، میری ازار مجھے دو۔ پھر آپ کو جیسے ہی ازار پہنا دی گئی، آپ کو ہوش آیا۔ یعنی جاہلیت کے دور میں بھی آپ کی زندگی میں حیا، عفت اور پاک دامنی اس قدر تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا وصف حیا کا وصف ہے۔ جتنا آج لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، لباس جتنا مختصر ہوتا جا رہا ہے، سمجھتے ہیں جی ہم نے ترقی کر دی۔ تو بھائی تم سے زیادہ ترقی یافتہ تو مشرکین مکہ تھے، وہ تو بالکل لباس پہنتے ہی نہیں تھے، وہ نہ قمیص پہنتے تھے نہ شلوار پہنتے تھے، برہنہ ہو کر بیت اللہ میں آ کر طواف کیا کرتے تھے۔ اگر یہ ترقی ہے تو پھر کافر تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ترقی یہ نہیں ہے، ترقی عفت اور پاک دامنی ہے، ترقی شرم اور حیا ہے۔ جس قوم سے حیا چلی جاتی ہے اس قوم کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ غیروں کی کوشش ہے کہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کو حیا کا وصف بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے ہیں، مدین جا رہے تھے، مدین جب یہ پہنچے تو ایک درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ ان کی سامنے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ لوگ ایک کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں بالکل کنارے پر کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور پوچھا، تم یہاں کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہماری بکریاں ہیں، ہم انہیں پانی پلائیں گے۔ کہا ابھی کیوں نہیں پلاتے؟ کہا جب تک یہ سب لوگ چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلاتے، جب یہ سب چلے جائیں پھر ہم پانی پلاتے ہیں۔ اور انہوں نے وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم لوگ کیوں اس لیے آئے۔ کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ ہمارے جو والد ہیں وہ ابونا شیخ کبیر، وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو وہ خود آ نہیں سکتے، اس لیے ہم لوگ آ کر اپنی بکریوں کو دودھ پلاتے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے جب گھر کے اندر کوئی مرد موجود ہو تو کام مرد کرے، تو مرد کوئی نہیں ہے۔ ہمارے والد شعیب علیہ السلام بوڑھے ہیں، اس لیے ہم خود بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد خود سائے میں آ گئے، انہیں روانہ کر دیا، اور اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ میں محتاج اور فقیر ہوں، تو میری مدد کر۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جملہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا اور پاک دامنی پر، ان دو بہنوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء۔ اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ حیا ان کی زندگی کا وصف تھا، وہ حیا کے وصف پر چل کر آئی۔ جب یہ دونوں بہنیں گھر گئی
ان کے والد شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج تم جلدی آ گئی، ورنہ تم پانی پلا کر لوٹتی تھی بہت تاخیر سے۔ انہوں نے کہا ایک نیک صالح انسان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا، اس لیے ہم لوگ جلدی واپس آ گئے۔ اب ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ شخص بڑا امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ابا جان اگر آپ اس کو اپنے گھر میں خادم رکھ لو تو بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دعا کی، اللہ نے ادھر دعا قبول فرما دی۔ اب ان میں سے ایک لڑکی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی ہے، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ معلوم ہوا ہر نیک عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے، زندگی خوشگوار دے دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا میرا والد تمہیں بلا رہا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا میں تمہیں بلا رہی ہوں، کیونکہ اجنبی لڑکی ہے تو میں نہیں کہا میں بلا رہی ہوں، کہا میرا والد تمہیں بلا رہا ہے، اور وجہ بھی بیان کی اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن تم میرے آگے نہیں چلو گی، تم میرے پیچھے چلو گی، اور جہاں سے مڑنا ہوگا تو بعض تفسیروں میں ہے کہ کنکر پھینک دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا، اور بعض میں ہے پیچھے سے بتلا دینا مختصر تو میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ تو اس لڑکی کو آگے نہیں چلایا، موسیٰ علیہ السلام خود آگے چلتے رہے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے پیچھے تھی۔ حالانکہ پردے کے احکامات آئے نہیں تھے، پردے کے احکامات تو اسلام میں بھی بہت آخر میں آئے ہیں، ابتدا میں شریعت میں پردہ نہیں تھا، لیکن پردہ اور حیا ایسی چیزیں جو ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، الا یہ کہ فطرت مسخ ہو جائے پھر تو انسان بے حیا ہے، ورنہ اللہ نے حیا فطرت میں رکھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے گئے، ان کے گھر پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب آئے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو مت، اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اب ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یا ابت استاجرہ، آپ اس کو اجرت پہ رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جس میں دو وصف ہوں، نمبر ایک طاقتور ہو، نمبر دو امانت دار ہو۔ تو یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور ہے؟ تو وہ اس طرح پتہ چلا کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جو لوگ اپنی بکریوں کو، اونٹنیوں کو دودھ پلاتے تھے تو یہ لوگ پلانے کے بعد ایک بڑا پتھر اوپر رکھ کر کنویں پہ چلے جاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب آتی تھیں تو جو ارد گرد تھوڑا سا پانی ہوتا یہی اپنے جانوروں کو پلا دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تھا تو اس نے اکیلے پورے پتھر کو اٹھا کر رکھا تھا، تو اس سے لڑکیاں سمجھ گئی تھی کہ بڑا طاقتور ہے، جس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے ہیں اور اس شخص نے اسے اکیلے اٹھا دیا۔ یا بعض روایات میں کہ جس ڈھول کو 10 لوگ کھینچ کر نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈھول پھینکا اور ایک ہاتھ سے کھینچ کر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت طاقت عطا فرماتا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ اکرام نے بڑی کوشش کی، چٹان ان سے نہ ٹوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور تشریف لائے، آپ نے صرف ایک کدال ماری، چٹان کے ریزے ریزے ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جنت البقیع قبرستان میں انہیں دفنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر لاؤ، ان کے سر کی جانب رکھ دو۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی، پتھر بہت بھاری تھا، کسی سے نہ اٹھا۔ فرمایا یا رسول اللہ پتھر بہت بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں اوپر گئے اور پتھر اٹھایا اور لا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو طاقت بڑی دیتا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے طاقت کا جو وصف کہا وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر کو ہٹایا، ڈھول کو نکالا، تو معلوم ہوا یہ قوی ہے۔ دوسری صفت تھی امین، امانت دار ہے،
وہ ان کو اس طرح پتہ چلا کہ انہوں نے ان سے کہا تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں. تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سمجھ گئی یہ بڑا امانت دار ہے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے میں آگے چلتا اور یہ پیچھے، لیکن انہوں نے مجھ سے ضرورت سے زائد کوئی بات نہیں کی، مجھے پیچھے چلایا، تو یہ امانت دار انسان ہے. معلوم ہوتا ہے مزدور وہ ہوگا جس میں دو وصف ہو. نمبر 1 مزدور اس کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، نمبر 2 امانت دار ہو. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے ڈگریوں کو، کس کے پاس کاغذ کے ٹکڑے زیادہ ہیں، تو کاغذ کے ٹکڑے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن امانت نہیں ہوتی، اس لیے سب سے زیادہ کرپشن وہی کرتا ہے. کاغذ کے ٹکڑے نہ ہو لیکن دل کے اندر امانت داری ہو، خدا کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو نقصان نہیں دیتا. اور جس کے پاس کاغذ کے ٹکڑے تو موجود ہیں، دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، اور وہ لوگوں سے حرام کا مال اکٹھا کر کے لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں ڈال دیتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو خوش ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہیں اجرت پہ رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے میں ایک کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. اور اب دیکھیں شعیب علیہ السلام نے خود کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. معلوم ہوا اگر نیک صالح لڑکا ہو تو لڑکی والے خود بھی رشتہ اسے دے سکتے ہیں اگرچہ اس نے مطالبہ نہ کیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو حضرت عمر نے خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عثمان سے کہا تھا کہ میری بیٹی بیوہ ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کراتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، فرمایا تھا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا. تو دیکھیں حضرت عمر نے خود اپنی بیٹی کے رشتے کا نکاح حضرت ابو بکر سے بھی کہا، حضرت عثمان سے بھی کہا. معلوم ہوا اگر نیک رشتہ ہو تو انسان کو خود بھی کہنا پڑے تو شانان کوئی حرج نہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ دولت کو نہ دیکھا جائے، پیسے کو نہ دیکھا جائے، امانت داری اور دیانت داری اور دینداری کو دیکھا جائے. شعیب علیہ السلام نے صرف موسیٰ علیہ السلام میں کیا دیکھی ہے؟ دیانت داری. موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے ان کی کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی مرسیڈیز گاڑی، اور بینکوں کے اندر لاکھوں روپے کی جائیداد کچھ بھی نہیں تھی. دل کے اندر ایمان موجود تھا. اس لیے جس رشتے کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. جس رشتے کی بنیاد مال و دولت پہ ہوتی ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وہ چند دن چند مہینے ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ اس کا طلاق پہ نکلتا ہے. تو بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی زندگی میں حیا، کہ اللہ کو یہ وصف اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی میں حیا تھی. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 95 نمبر وصف تھا آپ کی زندگی میں حیا تھی. ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جو نگاہیں ساری رات غیر محرم کو دیکھتی ہیں، انٹرنیٹ، فیس بک اور فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے جن کی راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں دیتا. آج کا نادان کہتا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، تیری کیا مجال کہ تو پڑھے نہیں. اللہ توفیق نہیں دیتا کہ جو آنکھ ساری رات غیر محرم کو دیکھے، فحش پروگرامات دیکھتی رہے، جس کی موبائل کی میموری انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ ان نگاہوں کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ رب العالمین کے مقدس کلام کو پڑھے. جو کان ساری رات گانا سنتے ہوئے گزار دیں، فلمیں ڈائلاگ اور فلمیں دیکھتے ہوئے جن کی راتیں گزر جائیں، انہیں بیانات سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے انہیں پھر وحشت ہوتی ہے. یہ اللہ کی توفیق ان سے سلب ہو جاتی. اس لیے حیا میں انسان زندگی گزارے. جب زندگی میں حیا ہوگی تو عبادت میں لذت ملے گی، اور جب نگاہیں غلط دیکھیں گی تو عبادت میں لذت نہیں ہوگی. آج ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ
کہ انسان آج بدنظری کر رہا ہے، جب بدنظری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نماز سے خشوع و خضوع ختم کر دے گا. جب بدنظری ہوگی اور غیر محرم سے تعلق ہوگا، اپنی بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہوگی، نہ بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی، نہ اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت ہوگی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. تو جنہوں نے غیروں کے ساتھ تعلق رکھے ہوتے ہیں، غیر محرم کے ساتھ دوستیاں، ان کی زندگیوں میں کبھی سکون نہیں ہوتا. اور یہ لو میرج، یہ جو آج معاشرے کا ایک ناسور بنا ہے، کبھی بھی دیکھ لیں یہ پختہ نہیں ہوتا. چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، چند مہینے گزرتے ہیں، اس کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. جس کام کی بنیاد رب کی نافرمانی پر ہو اس میں سکون نہیں ہوتا. جس کام کا آغاز اللہ رسول کے احکامات کے توڑنے پر ہو اس میں اطمینان اور لذت اور راحت نہیں ملتی. اس لیے اس طرح کے جو بھی رشتے ہوئے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ 6-6 7-7 مہینے گفتگو چلتی رہی، ناجائز تعلقات ہوئے، جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو محبت کی ساری باتیں تو ختم ہو جاتی، اب تو کچھ باقی نہیں بچتا سوائے نفرت کے. تو اس لیے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، چند مہینوں بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو جہاں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے، نکاح کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں. پہلے کہتے تھے ہم رہتے نہیں، اور پھر نوبت آتی ہے ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب شریعت کا انسان حکم توڑ دیتا ہے. اس لیے معاشرے میں دیکھ لیا جائے، جہاں بھی کوئی ایسی بات نظر آئے گی، سکون ختم نظر آئے گا، وہاں بنیادی وجہ اللہ کے حکم کا توڑنا پایا جائے گا. اگر کوئی چاہے گھر والی کے دل میں محبت ہو، دل تو اللہ کے قبضے میں نا. تو جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بیوی بچوں کے ماتحتوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اور جب نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو ماتحتوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت باقی نہیں ہوتی، اور برے کام کا تو برا انجام ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالغنی فاروق مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھتے کہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک صالحہ تھی، اور وہ بچوں کو اپنے گھر میں قرآن پڑھایا کرتی تھی، حافظہ تھی. تو اس کا ایک بچہ تھا، ایک دن وہ باہر نکلا تو ایک نوجوان تیزی میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا آیا اور اس نے جو بچے کو مارا تو بچہ نیچے گرا اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. ماں کو پتہ چلا، اسپتال لے کر گئیں، اور اس کے بعد اب وہ تھانے لے کر گئیں ان کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے. تھانے والوں نے دیکھا کہ اس کے بڑے تعلقات تھے، پیسے اور دولت والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کے خلاف FIR نہیں درج کرا سکتے. عورت کو واپس بھیج دیا. وہ اس کے والد کے ہاں گئی، اسے شکایت کی، والد نے بھی ٹال دیے، کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، چلو اچھا ہے ناک ٹوٹی ہے. اس نے تو کہا اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا، لیکن چلو ناک توڑی ہے، آئندہ اس سے بڑا حادثہ کرے گا. بجائے تسلی دینے کے اس نے بھی یہ جملے کہے. اس ماں نے آگے سے کچھ نہ کہا، اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی. اب جن پولیس والوں نے یہ مقدمہ درج نہیں کیا تھا، اس لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق چل رہا تھا، فون پہ باتیں ہوتی رہتی تھی. ایک دن اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے ملنے کے لیے رات کے فلاں وقت آ جاؤ. اب رات کا وقت طے ہوا، رات کے اندھیرے میں یہ ان کے گھر جا رہا تھا. دروازہ بند تھا تو یہ چھت کے اوپر چڑھا نیچے چھلانگ لگانے کے لیے، تو اتنے میں گھر کا کوئی فرد جاگ گیا. اس کی جو نگاہ پڑی تو اس نے سمجھا چور چوری کرنے آیا ہے. اس نے زور سے شور مچایا کہ چور چور. اس نے جو سنا تو یہ اوپر سے نیچے اس نے چھلانگ ماری، بھاگنے لگا. اتفاق سے قریب میں کوئی پولیس والے گھوم رہے تھے، تو انہوں نے جو آواز سن لی، چور چور کی ایک آواز آئی اور یہ بھاگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو آواز دی رکو. یہ نہ رکا تو پولیس والے نے پیچھے سے فائرنگ کی، تو یہ فائرنگ گولیاں لگی تو یہ اسی جگہ گر کے مر گیا جس جگہ اس نے اس عورت کے بیٹے کو ٹکر ماری تھی. جس جگہ ماری تھی وہیں گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، اور اسی پولیس والوں کے ہاتھ سے مر گیا جو اس کے لیے FIR درج نہیں کر رہے تھے. جو FIR درج نہیں کر رہے تھے انہی کے ہاتھوں سے مرا، اسی جگہ مرا جس جگہ اس نے اس عورت کے بیٹے کو ٹکر ماری تھی. اور دیکھیں غلط کام کا غلط انجام، کہ ناجائز تعلق رکھنے کے لیے جا رہا تھا، کتنی بدنامی ہو گئی، پورے علاقے میں رسوا ہو گیا. تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برے عمل کا بدلہ برا ہوتا ہے اور ہر برے عمل کی سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی، باپ بھی رسوا ہو گیا. جو باپ فخر کر رہا تھا کہ میرے بیٹے نے بہت اچھا کارنامہ کیا ہے،
آج وہ باپ نگاہ اٹھا کر معاشرے میں چل نہیں سکتا تھا، اس کی عزت اور حیا باقی نہ رہی کہ اس کا بیٹا وہ تھا جو غیروں کے گھر میں رات کے وقت جایا کرتا تھا۔ عزت بھی ختم ہو گئی، بیٹے کی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ پیچھے بنیاد ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ ناجائز تعلق، غیر محرم کے ساتھ تعلق تھا تو رسوا ہو گیا۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ دے، گناہ انسان کو ضرور ذلیل کرتا ہے، گناہ انسان کو ذلیل رسوا کرتا ہے۔ آج نہ دن کل کا دن، پرسوں کا دن، ایک دن آئے گا انسان معاشرے میں رسوا ہو جائے گا۔ 7 پردوں میں چھپ کر گناہ کرو تب بھی یہ چھپے گا نہیں۔ کس سے چھپ کے کر رہا ہے؟ رب العالمین سے، رب السماوات والارض سے چھپ رہا ہے، کرامن کاتبین سے چھپ رہا ہے۔ یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھیں اور یہ دل اور یہ پاؤں بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم مہر لگائیں گے، انسان کی زبان اور ہاتھ گفتگو کرے گی جو اس نے غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہوگا۔ اس لیے بہرحال حیا بہت بڑا وصف ہے، انسان کوشش کرے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو دل میں ایمان رہے گا۔ خدا نخواستہ حفاظت نہ ہوئی تو انسان بے حیائی میں پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 96 نمبر وصف تھا شجاعت اور بہادری۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف ہے شجاعت اور بہادری۔ ہر پیغمبر اپنے دور کا بڑا ہی بہادر انسان ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شجاعت اور بہادری کا وصف رکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے حسین تھے، لوگوں میں سب سے طاقتور اور بہادر تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو گویا آپ کی زندگی کا ایک وصف بہادری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مدینہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے گھوڑا لیا، اور وہ گھوڑا بڑا سست رفتار تھا، لیکن آپ اس پر بیٹھے اور آپ نے پورے مدینے کا چکر لگا کر آئے اور آپ نے فرمایا وجدناہ بحرا، ہم نے تو اس کو ایک سمندر پایا ہے۔ یعنی آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ گھوڑا تیز رفتار ہو گیا۔ تو آپ نے چکر لگا کر فرمایا میں گھوم کے آیا ہوں، دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اتنے آپ بہادر تھے کہ آپ اکیلے نکلیں، کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، کوئی محافظ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تنے تنہا نکلے اور فرمایا کہ کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب عین جنگ کا موقع ہوتا تھا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، دشمن سامنے ہوتا تھا، تیر اور تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، اس وقت ہم صحابہ بھی حضور کے پیچھے پناہ لیتے تھے۔ حضور سب سے آگے آگے ہوتے تھے اور ہم حضور کے پیچھے تھے۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، حنین کے معرکے میں دشمن سب پہاڑوں کے اوپر بیٹھے تھے، صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا۔ تو جیسے صحابہ داخل ہوئے علاقے میں انہوں نے چاروں طرف سے پہاڑوں پہ گھیراؤ کر دیا اور اوپر سے تیر مارنے شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نیچے تھے، وہ اوپر تھے، تو ایک دم جو اتنا تیزی سے حملہ ہوا، بعض صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے اور آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، میدان جنگ میں اکیلے کھڑے رہے، تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، آپ کھڑے ہیں، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہادری کا بڑا وصف عطا فرمایا تھا۔ تو پیغمبر جو بھی ہوتا ہے شجاع اور بہادر ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کا ایک وصف بہادری ہے۔ یہ بھی ہمیں زندگی میں لانی چاہیے کہ جب بھی دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انسان کو جان دینے کا موقع ملے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا رہے۔ شہید ہو گیا تو بھی بہت بڑا مقام، اور اگر واپس لوٹ آیا غازی تب بھی اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام۔